إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم پہلے اللہ کا وقت میں اشارت ہے ان حسب الذین فی قلوبهم مرض کیا گمان کر رکھا ہے ان لوگوں میں جن کے دلوں میں بیماری ہے نفاق کی کفر کی شرک کی اللہ یخرج اللہ اموالہم کہ ہرگز نہیں ظاہر کرے گا اللہ ان کے کینے کو حسب بغض عداوت شہادت وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُمْ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم چاہتے تو ہم وہ لوگ آپ کو ضرور دکھا دیتے کہ فلاں 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 اس کے نظرے کو فَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ تو پس آپ ان کو ان کی شناخت سے نشانیوں سے علامات سے پہچان لیتے اما لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ضرور آپ ان کو پہچان سکیں گے ان کی بات کے لہجوں سے انداز بیان سے آپ کو پتہ چلے گا کس سے آپ کو وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تمہارے اعمال وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور ضرور تمہیں ہم آزمائیں گے جب ہم کسی جگہ جانے کے لیے ہوگا حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ حتیٰ کہ ہم معلوم کر سکیں معلوم کرنے کے مجاہدین کو تم میں سے والصابرین اور صبر و استقبال کرنے والوں کو بھی ہم پہچانیں وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ اور ہم نبلوہ کیا معنی ہے پہچانیں گے ہم آزمائیں گے تمہاری خبر إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ بے شک وہ لوگ ان کفر کیا اور روکا اللہ کی راہ سے وَشَاقُوا الرَّسُولَ اور انہوں نے مخالفت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی من بعد ما تبین لهم الهدى اس کے بعد جو ہدایت ان کے لیے ظاہر ہو گیا ان کے لیے ہدایت کا پہلو یا ہدایت واضح ہو گئی پھر نہیں یضروا اللہ شیئا وہ کچھ بھی نقصان نہیں کر سکیں گے اللہ تعالیٰ نہیں وہ ہرگز نہیں نقصان کر سکیں گے ضرر پہنچا سکیں گے اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ اللہ ان کے ذام میں جو اچھے اعمال ہیں اللہ کو ظاہر کرو یا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول تم اللہ کی بھی اطاعت کرو کہنا مانو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت کرو کہنا مانو وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کے اپنے اعمال کو برباد نہ کرو إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ بے شک وہ لوگ
قرآن مجید میں کتنی جگہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ ہم تمہاری باتوں کو جانتے ہیں، تمہارے کردار کو جانتے ہیں، نعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد۔ تم سوچتے ہو، خیالات تمہارے دلوں میں آتے ہیں، ہم تمہارے خیالات کو بھی جانتے ہیں۔ یعنی جو انسان سوچتا ہے وہ غلط بھی اچھا بھی جو بھی عمل سوچتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں جو مدنی دور تھا، یہ مدنی دور کی بات، مدنی دور میں یعنی مدینہ منورہ میں یہودی بھی تھے اور ان کے بڑے بڑے قبیلے تھے، جس طرح کہ آپ کے علم میں بنو قریظہ ہے، بنو قینقاع ہے، بنو نذیر ہے، یہ یہودیوں کے بڑے مضبوط قبیلے تھے اور بڑے لوگ تھے۔ اوس اور خزرج کے لوگ، یہ ذرا توجہ فرمائیں، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے اور جو غیر مسلم ہیں مشرک وہ بھی تھے، پلس وہ لوگ جنہوں نے کلمہ تو پڑھا، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، لیکن ان کا اندر سارا غیظ و غضب، منافقت اور کفر سے بھرا ہوا تھا۔ اب ان کے لب و لہجے سے پتہ چل جاتا ہے، اندر کی دنیا جب باہر زبان پر آتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے۔ وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے حتیٰ کہ آپ کے خلاف منصوبہ بندی میں سرفرست ہوتے، بلکہ اگر مطالعہ کیا جائے تو تاریخ اسلام میں جتنا نقصان منافقوں سے پہنچا ہے کافروں سے نہیں پہنچا۔ میں نے ایک قول پڑھا ہے حضرت، اس قول میں یہ وضاحت فرمائی گئی ہے، غالباً امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے، سب سے بڑا گندا اور برا وہ منافق ہے کہ جو آپ کی مجلس میں آپ کی حمد کرے، ثنا کرے، تعریف کرے اور آپ کی عدم وجود میں آپ کو خلاف منصوبے بنائے، نقصان پہنچائے۔ انتہائی گندا قسم کا یہ منافق ہے۔ جرت ہے تو سامنے بات کرو، کلمہ پڑھا ہوا ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن نبی کے خلاف، قرآن کے خلاف، دین کے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں، ساری زندگی اس طرح گزرے۔ گل نہیں سمجھ آ رہی، میں نہیں کہہ رہا، قرآن نے سورت منافقین کے نام پہ سورت نازل کی۔ ان المنافقون، اللہ فرماتے ہیں جو منافق لوگ ہیں جب وہ آتے ہیں تو قسمیں اٹھاتے ہیں، قالوا نشہد انک رسول اللہ، شہادت دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یعلم انک لرسول، اللہ تو جانتے ہیں وہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ شہادت گواہی دیتے ہیں یہ بکواس کر رہے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ حضرت قرآن مجید کی آیات ہیں، اس پر غور فرمائیں، وہ کلمہ بھی پڑھیں، شہادت بھی دیں، رسالت پاک لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ کے نعرے بھی ماریں، تو اللہ فرماتے ہیں جناب میں جانتا ہوں تو آپ اللہ کے رسول ہیں، چونکہ رسالت تو میں نے دی ہے، نبوت تو میں نے دی ہے، منصب تو میں نے دی ہے، لیکن میری شہادت اور گواہی ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے آج کا سبق، یہ آیت ہم نے غالباً پڑھی بھی تھی، ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا وہ لوگ گمان کر رہے ہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے؟ کس شے کی؟ ہارٹ اٹیک کی نہیں، ہارٹ کی بیماری نہیں، جن کے دلوں میں حسد کی، بغض کی، عداوت کی، منافقت کی بیماری ہے، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ یخرج اللہ اضغانہم، اللہ تعالیٰ ان کے حسد، بغض، کینے کو ظاہر نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ نہیں ظاہر کرے گا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا یہ منافق ہے، کس کے دل میں حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے۔ تو ان کا یہ گمان تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسا معاملہ کر کے ہمیں اوپنلی ذلیل و رسوا نہیں کرے گا۔ تو جو ذات ہمارے دلوں کے وسوسات اور تصورات و خیالات کو جانتی ہے، تمہارے کردار کو، حسد، بغض، کینے کو کیوں نہیں جانتی؟ اندر کیا بغض بھرا ہوا ہے؟ کلمہ بے شک پڑھتا ہے، لیکن وہ پیغار پیغمبر کی جو اللہ نے معیار اور مستند بیان فرمائی ہے کہ رسالت مآب علیہ السلام کی بات آ جائے، جس طرح آپ نے خود فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہ حدیث سب لوگوں کو آتی۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ کی قسم لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ کس نے فتویٰ دی ہے؟ رسول پاک، مستند حدیث ہے، لا یؤمن احدکم،
حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ اولاد ساری کائنات سے سب سے زیادہ محبوب اور لاڈلا اور پیارا میں نہ بن جاؤں، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم، کوئی مومن مرد کوئی مومن بیوی یعنی مرد و زن مومن ہو، اس کو اختیار ہی باقی نہیں رہتا کہ اللہ کا پاک پیغمبر فیصلہ کر دے تو نبی کا فیصلہ تسلیم نہ کرے۔ ایک اور آیت ہے قرآن میں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اللہ فرماتے ہیں اے میرے پاک پیغمبر مجھے تیرا رب ہونے کی قسم، جبکہ اللہ تو ساری کائنات کا رب ہے، اے میرے پیغمبر مجھے تیرا رب ہونے کی قسم لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ آپ کو حاکم منصف تسلیم نہ کر لیں جو ان کے معاملات میں جھگڑا ہوتا ہے، وہ جھگڑا دینی ہے، سماجی ہے، اخلاقی ہے، مسئلے کا جھگڑا ہے، جب تک وہ آپ کو فیصل مقرر نہ کر لیں، پھر ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جو آپ فیصلہ کر دیں پھر ان کے دلوں میں کوئی الجھن باقی نہ رہ جائے، اور پتہ نہیں صحیح ہے پتہ نہیں صحیح ہے صحیح ہے غلط ہے، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اس طرح تسلیم کریں جس طرح مان جانے کا حق ہوتا ہے۔ جب تک یہ نہ کریں اللہ نے فرمایا مجھے تیرا رب ہونے کی قسم وہ میرے مومن ہے ہی نہیں۔ فاروق ایک اور حدیث ہے اس موقع کی مناسبت سے میں ضروری سمجھتا ہوں، امام الانبیاء نے فرمایا من ضرب الخدود و شق الجیوب، جو بندہ ضرب الخدود چہروں پہ مارے، گریبان پھاڑے، داب الجاہلیہ، جاہلیت کا کلمات کفریہ کلمات نکالے، آپ نے فرمایا اس کا میری امت کے ساتھ تعلق ہی ہوئی۔ اور عجیب بات ہے کہ شہادت اگر ہوئی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو 10 برسوں کو ہوئی ہے، چلو تاریخی معاملہ ہے، تو پیٹنا شروع کرتے ہیں یکم سے، جب 10 ہوتی ہے تو ختم کر دیتے ہیں، یعنی فوت اور شہید ہونے سے پہلے پیٹنا ہے، جب شہید ہو جاتے ہیں تو پیٹنا بند کر دیتے ہیں۔ فوتگی کے بعد بندہ اظہار کرتا ہے، تعزیت کرتا ہے کہ فوت ہونے سے پہلے شروع کر دیں، لو جی تسی فوت ہونا 10 نو تو اسی 5-10 دن پہلے پیٹ لینے، جدن فوت ہو جائے گا شروع کروں۔ عجیب و غریب تماشا ماحول، اس کو دین بنایا ہوا ہے، دین کا حصہ بنایا ہوا ہے، اور کوئی دنیا کے اندر ایسا معاملہ نہیں کہ بندہ فوت نہ ہوئے شہید نہ ہو تو پیٹنا پہلے شروع کر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے اور آپ کا طریقہ رہا ہے، جس علاقے خاندان کے بندے میں خاندانوں میں کوئی ایسی عادت ہوتی ہے، کوئی عام معلوموں کو معاملہ ہوتا، جب وہ مسلمان ہوتا تو ابتدائی بات اس کے متعلقہ آپ کرتے ہیں۔ میرے خیال میں گل نہیں سمجھا سکیا، جس علاقے کا کوئی شخص بی بی یا بندہ مسلمان ہوتا تو ان علاقوں میں جو رواج ہوتا، کوئی غلطی ہوتی تو آپ اس کے متعلق ابتدائی تعلیم پہلے دیتے اسلام قبول کرنے کے بعد۔ ایک خاتون نے کلمہ پڑھا تو آپ نے ارشاد فرمایا بھئی مسئلہ یہ ہے کہ پیٹنا نوحہ خوانی کرنا جائز نہیں۔ وہ کہتی اللہ کے رسول علیہ السلام مجھے تھوڑا سا موقع دیں، میرے گھر کام ہے، میں کام سے واپس آتا ہوں۔ وہ گھر گئی تو ہمسایوں نے کہنے لگے جی میں مسلمان ہوں لگے ہیں تو میرے ذمے پٹائی ہے آپ کے لیے، کیونکہ جب فوت کوئی نہیں ہویا تہاڈا تو میرے کو پہلا پٹوکا کرا لو، میں مسلمان ہوں تو بعد پٹنا کوئی نہیں۔ گل دی سمجھ لگ تو فوت ہونے تو پہلا کرائے دا پٹوکا کرواندہ ہے، انہوں نے کہا جان چھڑ ساڑی جہاں سے پٹوکا چھڑیا تو بہت فوت کوئی بھی نہیں ہویا تو پہلے پٹنا شروع کر دیں۔ تو یہ حدیث کے اندر بیان آتا ہے، اس بی بی نے جا کے کہا لو جی میرا قرض اتر گیا ہے، پٹوانا ہے تو ہن پٹا لو، مسلمان ہوں تو میں نے پٹوکا کوئی گھتنا نہیں، تو کلمہ بھی پڑھے جاؤ تو پٹوکا بھی کہتے جاؤ، گالیاں بھی نکالتے جاؤ ان لوگوں کو جن کو اللہ نے مومن کہا، راشد کہا، جنتی کہا، تبرہ بازی بھی کرتے جاؤ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ فرماتے ہیں تم سمجھتے ہو تمہارے کینے کو اللہ واضح نہیں کرے گا، باہر نہیں کرے گا، قیمت ظاہر نہیں کرے گا کہ یہ کینے والے لوگ ہیں، اللہ رسول دین کے خلاف ان کے اندر یہ بغض بھرا ہوا ہے۔ آج بھی کتنی دنیا ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بڑے دیندار ہیں، لیکن اصل دین کی رسول پاک کی محبت عمل کے خلاف ان کے اندر باقاعدہ بغض موجود ہوتا ہے اور وہ ڈٹے۔
ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ نَشَاءُ، اللہ فرماتے ہیں جمع کا صیغہ اللہ نے اپنی ذات کے لیے، اس کو ضمیر الشرف کہتے ہیں، اگر ہم چاہتے لَأَرَيْنَاكَهُمْ، ہم آپ کو دکھا دیتے یہ فلاں 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 فلاں، ان کے سینے کینوں، حسد، بغض، عداوت، کفر سے بھرے ہوئے ہیں، تو فلا عرفتہم، آپ ان کو پہچان لیتے کہ یہ بھی بے ایمان ہے، یہ بھی کافر ہے، یہ بھی منافق ہے۔ آپ کیسے؟ فلا عرفتہم بسیماہم، اب ہم ان کو پہچانیں گے ان کی علامات سے، چہروں سے۔ تعرفہم بسیماہم، اللہ نے فرمایا کہ ان جو مستحقین ہیں نا، آپ ان کو چہروں سے پہچانو گے، بڑے مستحق ہیں۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ چمٹ کر سوالی بن کر یہ سوال نہیں کرتے، ان کے شکل پگڑی پھٹی ہوئی ہے، جوتا ٹوٹا ہوا ہے، اور اس کا رنگ پھک ہے، اور اس کا یہ بھوک لگی ہوئی نظر آتی ہے، تو ان علامات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سائل ہے، مستحق ہے، اس پر خرچ کرنا چاہیے، لیکن وہ مانگتے نہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ تو ارشاد فرمایا وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، آپ ان کے قول، زبان کے لہجوں سے آپ کو پتہ چل جائے ان کی بولی کیا ہے۔ میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، اللہ نے فرمایا او بھائی ایماندارو، تم رائنا کا کلمہ نہ کہا کرو، جب تمہیں ضرورت پڑے تو انظرنا کا کلمہ کہہ لیا کرو۔ مطلب کیا ہے؟ رائنا کا معنی ہوتا ہے کہ ہمارا ذرا خیال کریں، مہلت دیں، موقع دیں بات سمجھنے کے لیے۔ انظر کا معنی ہوتا ہے ہمیں تھوڑا سی مہلت دیں، موقع دیں۔ اب وہ جو منافق تھے وہ مجلس رسول میں توہین کرنے کے لیے اگر کوئی بات ہوتی، ضرورت ہوتی، تو وہ کہتے رائنا۔ رائنا کا معنی اے ہمارے چرواہے، بدمعاشی کرتے ہیں، بدتمیزی کرنے کے لیے۔ تھوڑا سا اللہ فرماتے ہیں وہ اپنی زبانوں کو موو کر کے توہین والا کلمہ زبان سے نکال دے۔ اللہ نے فرمایا تم رائنا کا کہنا ہی بند کر دو، انظرنا کا اب پتہ چل جائے گا جو رائنا کہتا ہے وہی بدمعاش ہے، وہی منافق ہے، جو مومن ہے انہوں نے ساری بات انظرنا کا اگر کو ضرورت پڑے تو جو کہیں گے، جو رائنا کہیں گے سمجھ لو وہی کھاتے کے لوگ۔ اللہ نے منع کر دیا ایسے نہ کرو۔ اسی طرح ماں جی عائشہ صدیقہ تشریف ماں تھی، ایک بندہ آیا یہودی، تو اس نے سامن کہا۔ اب سلام کا معنی سلامتی ہے اور سام کا معنی ہلاکت، تم پہ موت ہو۔ ایسا عربی لغت کو سمجھنے کی کوشش اگر کریں ہم تو بڑا مزہ آتا ہے۔ سلام کا معنی کیا ہے اور سام کا معنی کیا ہے؟ سام کا معنی موت اور ہلاکت۔ تو جب اس نے یہ بات کہی تو نبی پاک نے فرمایا وعلیک، یعنی تیرے اوپر ہی ہو۔ تو ماں جی نے علیک بھی کہا اور لعنت بھی بھیجی۔ تو ماں جی عائشہ صدیقہ کو نبی علیہ السلام روک دیا، تمہیں ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا حضرت آپ نے سنا نہیں؟ اور فرمایا تو نے نہیں سنا، میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا وعلیک، میری بات ان کے خلاف اللہ نے قبول کر لی، ان کی بکواس میرے خلاف اللہ نے قبول نہیں فرمائی۔ جو انہوں نے کہا تھا نا سامن علیہ تم پہ موت اور ہلاکت ہو، یہ اللہ نے قبول نہیں فرمائی۔ جو میری بات ہے وعلیکم، اللہ نے ان پر موت اور ہلاکت کی بات ان کے خلاف قبول کر لی ہے، تجھے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ جذبات کے ہاتھ میں ایسی باتیں نہ کرو، این سے نکال دینا، اسلام سے نکال دینا، ملت اسلامیہ سے فارغ کر دینا ایک چھوٹی سی غلط فہمی کی بنیاد پر، یہ کس کو اجازت دی ہے اللہ نے؟ ارشاد فرمائے جا رہے، توجہ کریں جی۔ واللہ یعلم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال کو جانتا ہے، صبح کیا کرتے ہو، رات کو کرتے ہو، مجلس میں کیا کہتے ہو، الگ ہو کے کیا کہتے ہو۔ ایسا یہ بتیرے ہیں، آمنے سامنے آ جاؤ تو وہ تعریفیں کریں گے، مجلس سے فرق ہو جاؤ تو غیبت کر کے بیڑا غرق کر کے اپنا بھی اور اس کا۔ اللہ فرماتے ہیں ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، اللہ فرماتے ہیں اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتے ہو؟ نہیں سمجھ آئی؟ بھائی حقیقی ہو، فوت ہو جائے، میت لاش پڑی ہوئی ہو، تو کوئی بندہ کاٹ کے اس کا گوشت اپنے بھائی کا کھاتا ہے؟ نہیں کھاتا کوئی بھی۔ تو فرمایا جو اس مردہ بھائی کا گوشت تو آپ نہیں کھاتے، لیکن غیبت کر کے یہ سارا دن لگے ہوئے پیٹ ہی اپنے غیبت سے بھائیوں کے گوشت سے بھرتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے اللہ تمہارے سارے معاملات کو جانتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، ہم ضرور میں آزمائیں گے حتیٰ کہ ہم مجاہدین کو جان لیں تم ہی میں سے، صبر کرنے والے، اللہ کے حکام کو قبول کر کے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم، من سلبے کھانے والی قوم کو حکم ہے جہاد کا، تو ان کا جناب ایسے کرو، سن دے ہو بے آج یوم آزادی ہے، پتہ
فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ منسلوہ کھانے والے، کھیر منڈا کھانے والوں کو جب جہاد کو حکم کہنے لگے موسیٰ صاحب تم جاؤ ساتھ اپنے رب کو لے جاؤ، فقاتلا کے الفاظ ہیں قرآن، فقاتلا دونوں جا کر جہاد کرو، جب فتح ہو انا ہاہنا قاعدون ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، فتح شتہ ہوگی تو سن 10 ایسے پھر آن کے حکومت اسی بنا لانا۔ یہ توتیاں بجانا، بگل بنانا تو سب کو آتا ہے، یہ تاریخ اس کو یاد ہے کہ یہ پاکستان ملا کیسے تھا، بنا کیسے تھا، کتنی عصمتوں، کتنے خون کی ندیاں، کتنے املاک، کتنی غربتیں، کتنے ہجرتیں اس کے اندر شامل ہیں، کتنی دعائیں اس کے اندر شامل ہیں، کتنی علماء کی کاوشیں اس کے اندر شامل ہیں۔ مجھے ایک جملہ یاد ہے، حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں فرمایا تھا قائد اعظم صاحب کے لیے، بابا قائد اعظم کا پاکستان بنانا ہی میرا گمان ہے کہ یہ کام ہی اس کو جنت میں لے جائے گا۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ کا نعرہ بھی اہل علم نے پیش کیا تھا کہ اس کے اندر اللہ کی توحید اور نبی پاک کی رسالت نظام مصطفیٰ چلے گا۔ الگ موضوع ہے، اس کو ہم ریاست مدینہ کے نام پر کیا کچھ ہم نے کیا ہے، مجھے میرا خیال یاد نہیں ہے، کعبہ خانے اس میں چل رہے ہیں، جوے اس میں چل رہے ہیں، سود اس میں چل رہے ہیں، رنڈیوں کے بازار اس کے اندر گھر میں ٹھیکے اور اس کے لائسنس جاری ہوتے ہیں، سود کے لائسنس جاری ہوتے ہیں، سود کے اور کیا اس کو بولتے ہیں شراب کے، یہ لائسنس جاری ہوتے ہیں۔ اور تازہ ترین ایک بل پاس ہوا ہے اقلیتوں کے لیے، غیر مسلم اقلیتوں کے لیے 5% کوٹا جو ہے وہ دین پڑھانے کے لیے، اسلام پڑھانے کے یونیورسٹیوں کالجوں میں وہ پڑھائیں گے۔ تو اقلیتوں میں غیر مسلم کون ہے، کیا ہندو پڑھائیں گے، سکھ پڑھائیں گے، مرزائی پڑھائیں گے؟ مرزائیوں کو اقلیت قرار دے کے غیر مسلم قرار دیا تو مرزائیوں کی ڈیوٹی لگے کہ یہ پڑھیں۔ میرے خیال کل بھی شاید میں نے آپ کو بتایا، جمعہ میں تو اشارہ کیا تھا، سندھ یونیورسٹی میں ایم فل کا داخلے کے لیے انہوں نے جو پہلے پرپوزل پیش کیا وہ کہنے لگے جو تفسیریں ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کی تفسیروں کے حوالے سے آپ نے مضمون لکھنا ہے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی کی تفسیر کون سی ہے؟ قرآن کی تفسیر مرزا غلام احمد ہی کرے۔ اندازہ فرمائے اس ملک کے اندر ہو کیا رہا ہے، اور کوئی گل دی بھی سمجھ لگی جی۔ ایک وزیر نو کسے پوچھیا سی کہ تیرے کول اے درس نظامی دی سند کس طرح آئی، تینوں تو الفاظ کل ہو اللہ پڑھنی نہیں ہوگی، کوئی شے تیرے پلے نہیں، درس نظامی کی سند کس سے تو یہ درس اس کو ہے نا وفاق المدارس کا امتحان تو نے پاس کس طرح کے لیے، پتہ اس نے کیا جواب دیا؟ وہ کہنے لگا میں نے موسیٰ علیہ السلام کی تفسیر کا مطالعہ کر کے تو امتحان دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے قرآن کی تفسیر لکھی جڑی، موسیٰ علیہ السلام ہے موقع ہے، موسیٰ علیہ السلام کی تفسیر کا جو قرآن کی تفسیر موسیٰ کلیم اللہ نے کی تھی ہے وہ دا مطالعہ کر کے میں پاس کیتا ہے۔ تو نعرہ مارو صدقے یا رسول اللہ، دے پاکستان کا مطلب کہ لا الہ تے ریاست مدینہ، یہ حال ہے ہمارا۔ موسیٰ علیہ السلام کب ہوئے تھے؟ یہودیوں سے نے کہا ابراہیم السلام یہودی ہیں، عیسائیوں نے کہا عیسائی ہیں۔ اللہ نے فرمایا اتنے ڈنگرو تورات اور انجیل تو میں نے ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل کی ہے، وہ یہودی عیسائی کس طرح ہو گئے؟ قرآن میں جواب دیا اللہ نے، کچھ سمجھ بھی آ رہی ہے؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ اور تورات انجیل موسیٰ ابراہیم علیہ السلام کے دور کے کتنے صدیاں بعد نازل ہوئی ہے، تو تورات اور انجیل ماننے والا یہودی عیسائی ہو سکتا ہے، وہ تو آئے بزرگ آئے بہت بعد میں، تو یہودی عیسائی کس طرح ہوگا؟ اس قسم کی جب باتیں کی جائیں تو بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے جو لوگ کافر ہو گئے، انہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے روکا، کچھ اپنے اعمال کے ساتھ، فرمان کے ساتھ، فیصلوں کے ساتھ روکا، وشاق الرسول، پیغمبر کی سیرت اور عمل و کردار کی مخالفت کی، من بعد ما تبین لهم الہدی، اس کے بعد کہ ان کو ہدایت واضح ہو گئی، یہ پیغمبر علیہ السلام کا یہ عمل ہے، نبی پاک کا یہ فتویٰ ہے، پیغمبر علیہ السلام کا یہ حکم ہے، اس کے باوجود انہوں نے پیغمبر کی مخالفت۔ ارشاد ہوتا ہے لن یضر اللہ شیئا، اللہ فرماتے ہیں پٹ پٹا کے مر جائیں اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ،
اگر سمجھتے ہو کہ یہودی نے عیسائی نے ایک اچھا عمل کیا ہے، کتا پالا ہے، پلی پالی ہے، سڑک بنائی ہے، فلانا کام کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں ان کے اعمال کو ہم برباد کر دیں گے، اس کی کوئی جزا نہیں دیں گے، دنیا کے اندر ہم نے ان کو بدلے دے دیے ہیں۔ یہ مینگو کھا رہے ہیں، یہ کیلے چچری والے کھا رہے ہیں، اور ذرا گرما کھا رہے ہیں، فلانا کام فرمایا یہ میرے بنا، میں نے انعام دے کے فرق کر دیا، آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ما لہم فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ان کا کوئی نصیب اور کوئی حصہ نہیں ہے، فارغ ہے۔ ارشاد ہوتے ہیں ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، ثم ماتوا، پھر مر گئے، وہم کفار، اس حالت میں کافر تھے، اللہ کی توحید نہیں، نبی کی رسالت نہیں، آخرت پر ایمان نہیں، قرآن کو کلام اللہ نہیں مانتے، اس حالت میں مر کھپ گئے، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ فرماتے ہیں ان کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، خالدین فیہا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اللہ کا فتویٰ ہے جو کفر کی حالت میں آئے، مرے، مر کھپ گئے، اللہ فرماتے ہیں ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہیں گے، خالدین فیہا اعدت للکافرین، کافروں کے لیے جہنم تیار کر دی گئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کافرانہ اور مشرکانہ عمل، عقیدہ، روش اس سے محفوظ رکھے اور ایماندارانہ رویہ اپنایا جائے تاکہ ہماری دین و دنیا بہتر ہو سکے۔ غلطیاں دراصل ہر انسان سے ہوتی ہیں، نبی پاک کا فرمان ہے کل بنی آدم خطاء، کسی سے چھوٹی، کسی سے بڑی، کسی سے عمدن، کسی سے بھول کر غلطی ہو گئی، لیکن